بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی حقیقی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے ہی کی ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے مہینے میں قدر والے شہروں میں قدر والے پیغمبر پر قدر والی امت کے لیے قدر والی کتاب نازل فرمائی۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہزار مہینے سے بہتر کا مفہوم یہ ہے جو شاید اس سے پہلے کسی عالم نے بیان نہ کیا ہو۔ کہ پہلی امتیں قرب الہی کا سفر، اللہ کے قریب ہونے کا سفر، پہلی امتیں قرب الہی کا سفر 1000 مہینوں میں طے کرتی تھیں، اور یہ امت وہ سفر ایک رات میں طے کر جاتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر یہ بھی نہیں ہے بھئی کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے۔ وہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ چمک سی ہوتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہ، کوئی چمک ہے نہ چند لمحوں کے لیے ہے۔ افطاری کے ٹائم سے وہ رات شروع ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، سحری بند کرتے ہیں، اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ جس بندے نے ان 10 راتوں میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لی۔ نہ چمک کی کوئی بات ہے، نہ یہ بات ہے بھئی کسی کو نظر آتی ہے کسی کو نظر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین زمین پہ اتر آئے، فرشتے بھی آ گئے۔ عربی میں قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی، ایک معنی میں نے پہلے کیا ہے قدر و منزلت، قدر والی کتاب، قدر والا نبی۔ عربی میں قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے، تنگی والی رات، اس لیے نام رکھا گیا کہ فرشتے اتنی تعداد میں زمین پہ اتر آئے ہیں کہ اللہ کی زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی۔ اور یہ جو عام میں مشہور ہے بے 27 والی رات شب قدر ہوندی ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ جب نبی پاک نے نہیں بتایا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں مہینے میں کوئی ایک رات،
اور ان سے جب پوچھا گیا بھئی آپ یہ قول کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہاں نو عبادت کرن دیو، یہ تساں ستائی والی رات دس دیتی تو پھر نہ ستائی نو ہی جاگنا، اگے پیچھے اعتکافی بھی ستے رہنے، مہینے میں کوئی ایک رات، آخری 10 راتوں میں کوئی ایک رات، اور مستند قول یہ ہے کہ آخری تاک راتوں میں کوئی ایک رات۔ ایک بات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، میرے آقا نے فرمایا جو رات شب قدر ہوگی نا، صبح تم سجدہ کیچڑ میں کرو گے۔ مسجد نبوی کچی تھی، چھت کچی تھی، بارش ہوتی نا تو پانی ٹپکنے لگ جاتا، پانی فرش پہ آتا، نہ وہاں صفیں تھیں، نہ دریاں، نہ قالین، اے ساریاں ساڈیاں نزاکتاں نے، مسجدیں کچی اور نمازی پکے۔ تو کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو رات شب قدر ہوگی نا، کیچڑ میں سجدہ کرو گے۔ صحابہ کہتے ہیں 21ویں کی رات تھی۔ کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ یا تو 27 تے ہی پکا رہنا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں 27 نو ختم قرآن کرنا جی۔ کیوں بھائی؟ جب نبی پاک کو یہ رات اللہ نے بتا دی تھی۔ اللہ اکبر، آپ گھر میں تھے، اللہ نے یہ رات بتا دی، یا اس سال کی بتا دی؟ اس سال کی بتا دی تھی اللہ نے۔ میرے نبی خوشی خوشی صحابہ کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، میرے نبی ان کو چھڑانے میں لگ گئے، اللہ نے وہ رات ذہن سے نکال دی۔ وہ سلو کروانے میں محدثین لکھتے ہیں کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو رب اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ وہ 2 لڑے ہیں تو اللہ نے اس رحمت کو ان سے اٹھا لیا ہے۔ کوئی ایک رات ہے ان راتوں میں، وہ افطاری کے ٹائم شروع ہوتی ہے، ہیا حتی مطلع فجر تک رہے۔ تو اصل عظمت جو رمضان کو ملی ہے نا، وہ قرآن کی وجہ سے۔ شب قدر کو بھی عظمت ملی تو اسی وجہ سے ملی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا، لیکن بدر میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے۔ اصل عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ پھر اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ 17 رمضان کو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر رمضان کی 17 تاریخ کو، مہینہ رمضان کا تھا، 17 تاریخ تھی۔ بدر میں 313 1000 کے مقابلے میں لڑے۔ اللہ نے 1000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے، حوصلے کے لیے اللہ نے اتارے۔ ساری رات امام الانبیاء ایک جھونپڑی میں ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب کے حضور التجائیں کرتے رہے، روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ اور جھونپڑی کا پہرے دار کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ سوئے ہوئے ہیں، 1000 کا لشکر ادھر ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حیدر کرار نے کہا تھا ابو بکر، کہ بدر والی رات میں اس جھونپڑی کا پہرا دینا آسان نہیں تھا، ابو بکر نے پہرا دیا تھا۔ جب اندر گئے، چادر گری ہوئی ہے، رو رہی ہیں، التجائیں کر رہی ہیں،
اور رو رو کے اللہ سے ایک بات کہتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، لن تعبد فی الارض ابدا۔ مولا اے 313 میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، میری زندگی دا سرمایہ بھی تے گانا بھی، میری زندگی دا زیور بھی، مولا یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے عہد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکے جیسا وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، دکانیں چھوڑ دی، بال بچے چھوڑ دیے، میں اس زیور کو تیرے دربار میں لایا ہوں۔ مولا اگر یہ 313 یہاں کام آ گئے نا، اگر یہ شہید ہو گئے نا، تو بھی سن، لن تعبد فی الارض ابدا، اس زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہے صحابہ کی عظمت! مولا جو میرے صحابہ نہیں نا، تے پھر تیری خالص عبادت بھی کوئی۔ لن تعبد فی الارض ابدا۔ صبح کے ٹائم جب حضرت ابوبکر گئے، چادر گری ہوئی ہے، پھر چادر صحیح کی، پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ بس کرو بس کرو، ہن تے میں بھی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی، مدد آئی سو آئی۔ آج میرے نبی پریشان ہیں، کراں گل کرو جی، سبحان اللہ۔ آج میرا نبی پریشان ہے۔ بدر کی رات تسلی دینے والا ابو بکر ہے۔ اس سے 2 سال پہلے غار میں ابو بکر پریشان تھا، تسلی دینے والا میرا نبی تھا۔ اس دن پریشانی ابو بکر کو تھی، وہ غار کے منہ پہ آ گئے، پاؤں کی جانب دیکھیں نا، ہمیں دیکھ لیں گے ہمیں دیکھ لیں گے۔ یا رسول اللہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ فوج ہے، ایک آپ ایک میں، وہ کئی بندے ہیں، غار کے منہ پہ آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، میری چھوچ بڑا اثر ہے، چھو کریں گے تے تباہ کر چھڑیں گے۔ کہا الٹا تمہیں سبحان اللہ کھڑا، کہا نبی پاک نے ابو بکر میں چھو کرنی ہے، انہوں میں پانی پانی کر چھڑنا، میں ہے نا، میں ہوں نا، تجھے کیا فکر ہے، میں جو ہوں۔ نہیں کہا میرے نبی نے کہا لا تحزن، ابو بکر فکر نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے اس غار میں تو اور میں 2 موجود ہیں؟ نا ان اللہ معنا۔ کس کو پکارا تھا؟ کس کو پکارا تھا؟ اللہ۔ بولو تو صحیح، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے نبی نے کہا انہاں دی جرت ہے، میں پھوک، یا سنتے نہیں انہاں دی پھوکچ بڑا اثر ہے، تمہاری پھونکوں میں بڑا اثر ہے۔ وہاں امام الانبیاء ہیں، ابو بکر پریشان ہے، سارے اولیاء اللہ مل کے ابو بکر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ابو بکر پریشان ہے، کیا بن گیا ہمارے ساتھ؟ اور نبی پاک اسے تسلی دیتے ہیں، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے میرے نبی دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت علی کی فضیلت تو بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن توحید نو ٹچ نہ دیویے نا تے روٹی ہضم نہیں ہوندی۔ جیڑی روٹی اج میں جھنگ نہیں کھادی، میں سرگودا سے کھا کے آیا ہوں، میں افطاری کر کے آیا ہوں۔ ہماری بھی کیا زندگی ہے، صبح نماز کے بعد گجراں والے تھے، افطاری کرنے کے بعد پھر چل پڑے، جھنگ پہنچ گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک مقولہ ہے رحمت اللہ علیہ، بھائی مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ شاہ جی کہتی ہیں میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں نا،
شمائل ترمذی حدیث میں ایک باب ہے شمائل، وہ اس باب میں کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، سبحان اللہ، میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے نبی کے ہاتھ کے تلوے، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، ہاتھ کیسے نرم تھے، پسینے سے خوشبوئیں کس طرح آیا کرتی تھی، دانت کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، سینے پہ بال کیسے تھے۔ وہ شمائل کی کتابوں میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ امیر شریعت کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں، پھر جمال پڑھتا ہوں، پھر ان کا کمال پڑھتا ہوں، جمال بھی ہے پھر کمال بھی ہے، صرف جمال نہیں ہے، اس جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، ان جیسا با کمال بھی کوئی نہیں کہ سڑکوں پہ چلنے لگتا ہے تو پتھر اسے سلام کرنے لگتے ہیں، وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس سے کلام کرنے لگتے ہیں، پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میں اپنے آقا کا جمال دیکھتا ہوں، پھر کمال دیکھتا ہوں، پھر حسن دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ ایسی ہستی کے سامنے جھک جا، ان کا سجدہ کر، یہ سجدے کے لائق ہے۔ میرا دل کرتا ہے وہ شمائل دیکھ کر، حسن دیکھ کر، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، یہ جمال والا، یہ کمال والا، یہ حسن والا، یہ اوصاف والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو میرا دل کرتا کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے آمنہ کا لال جھکا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اتفاق دیکھو 17 تاریخ کو رمضان کو بدر ہوئی، اور رمضان کی 17 تاریخ ہی کو ام المومنین سیدہ عائشہ کا انتقال ہوا۔ اس در مدینے میں قرآن ہے مومنوں کی ماں رخصت ہو، وہ کوئی معمولی خاتون ہے؟ تمسخر اڑاتے رہتے ہو یار، میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، نکی اماں جان، تم سٹیجوں پہ تمسخر اڑاتے ہو، تمہیں تمسخر اڑاتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی کہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، نبی پاک نے بھی نہیں فرمایا ہے کہ آپ کے اس فرمان پر کوئی جرح ہو جائے، راوی صحیح نے کہ نہیں، یہ اس کتاب نے کہا ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، اس قرآن نے کہا ہے ازواجہ امہاتکم امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ بولو تو صحیح، زور سے بولو۔ مومنہ دیاں ماواں نے، بندیالوی نے بڑا اشارہ کیا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ او ام المومن عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے، مومنہ دی، جڑے نہیں ماں مندے او نہ منن، او ماں مومنہ دیئے، مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ اس خاتون کو، اس خاتون کا تمسخر اڑاتے رہتے ہو جو میرے نبی کا حرم ہے، میرے نبی کے بستر کی زینت ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کے نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ اس ماں کے متعلق
سارے صحابہ کو پتا تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، تو جب عائشہ کی باری ہوتی اس دن صحابہ تحفے بھیجا کرتے کہ نبی پاک اس طرح خوش ہو۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ مزہ نہیں آ گیا؟ جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ معمولی خاتون ہے کہ آپ ممبر پہ تمسخر اڑانے لگ جاتے ہیں، مذاق بنانے لگ جاتے ہیں اس خاتون کا جس پر تہمت لگی تو قرآن نے 18 آیتیں اتاری، اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، خود رب نے اعلان کیا، گواہی بھی دی میرے رب نے۔ اس ام المومنین کا انتقال رمضان کی 17 تاریخ کو۔ پھر بڑا عجیب اتفاق ہے، اس رمضان کی 21 تاریخ تھی جب میرے رب نے اپنی رحمت سے مکہ فتح کروا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی مکہ فتح ہو جانا؟ 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے نکلے ہیں، چھپ کے نکلے ہیں، چھپ کے۔ کئیوں کے بچے چھین لیے گئے، مال چھین لیا گیا ہے، خود میرے نبی چھپ کے نکلے ہیں۔ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، رضی اللہ تعالی، زور سے کہو یا اور زور سے کہو یا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کا گھر گھیراؤ میں، قریشیوں کے جوان باہر تلواریں لے کے کھڑے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں سے نکلیے، جو ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں یہ حضرت علی کے سپرد کیجیے، انہیں اپنے بستر پہ سلائیے، وہ امانتیں واپس کریں گے، اور خود نکلیے۔ میرے آقا نے کہا جبریل ادھر کہتے ہو باہر تلواریں لے کے کھڑی ہیں، ادھر کہتے ہو نکلو، کیسے نکلیں؟ جبریل نے کہا ایک مٹھی مٹی کی لیں یا کنکریوں کی لیں، گھر کے دروازے سے باہر نکل کے وہ مٹھی پھینکیں، پھینکنا آپ کا کام ہے تے مشرکاں نو انا کرنا میرا کام ہے، رب کا کام ہے، رب کا کام۔ ان سب کو ہم اندھا کر دیں گے۔ میرے نبی نے مٹھی پھینکی، ان کے اندر سے ہو کر میرے نبی نکل گئے تے مشرکاں نو نبی نظر نہیں آیا، نظر نہیں آیا، نظر نہیں آیا۔ اے اس دہاڑے دے انے ہوئے نے، تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر تے ہے پر سن نظر نہیں آنا، میں آکھیا انہوں نے بھی نہیں آیا۔ میرا نبی ان کے درمیان سے ہو کے نکل گئے، مجھے جھنگ کے علاقے کا پتہ نہیں، ہمارا میاں والی کا علاقہ وہاں بھچرا، میاں والی بندیال، دشمنی کا علاقہ، ہاں جی، اب دشمنی، بڑے جاہل لوگ نے، اجی چھوٹی چھوٹی گل تے چل بھائی ٹھا، کام پورا ہو گیا۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی، یہ بھی کوئی مردانگی ہے کہ پانی کے مسئلے پہ قتل کر دو، یہ بھی کوئی مردانگی ہے کہ 600 روپے قرضے پر بندے کو مار دو۔ انا للہ، یہ آپ نے اسلام سمجھا، یہ دین سمجھا ہے آپ نے؟ دشمنی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں ایک موقع پہ جیل میں تھا تو وہ ہماری سیکورٹی وارڈ الگ تھی، ایک لڑکے کو وہاں نا انہوں نے ایک جو کمرے تھے ایک کمرے میں اسے ڈال دیا، اس لڑکے کو، نوجوان لڑکا تھا چکوال کے علاقے کا، عمر ہوگی کوئی 23-24 سال۔ رات کو جب وہ مرثیے پڑھتا تھا دردناک روتا تھا، اس کے ساتھ جیل والوں نے زیادتی کی، اس بھوک ہڑتال کر چڑھی،
احتجاجن. ہمارے پاس بڑا مال ہوتا تھا جیل میں, تو میں اسے کہتا تھا بے انہوں نے دسی رکھ بھوک ہڑتال ہے تے ساڈے کو لے کے کھادی رکھ, ان پر تو ظاہر کر بھائی میں نے بھوک ہڑتال کی ہے, ان کی روٹی نہیں لینی تم نے. تو ہم اسے فراہم کر دیتے تھے, کوئی پھل فروٹ روٹی وغیرہ سارا. تو میں کبھی کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا. میں نے کہا کیا بنا ہے, کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے جی پانی کے مسئلے پر دونوں طرف سے تقریباً 9 بندے قتل ہو چکے, باقی جیل میں, عورتیں گھر میں. اگلی بات سنو, اگلی بات. میں نے کہا تو سلو کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے پہل کون کرے؟ آکڑ ویکھو آکڑ, پہل کون کرے؟ یہ ہے نا ابلیس والا تکبر. 16 بندے مروا. میں نے کہا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ چاچے دے پترا نال جھگڑا ہوا. کس بات پہ؟ پانی بھرنے پر. کنویں سے جو پانی بھرتے ہیں اس پہ جھگڑا ہوا. یہ کوئی زندگی نہیں, کوئی زندگی نہیں. لیکن اگر کوئی دشمنی والا بندہ ہے, بڑے پہرے میں سوتا ہے, دشمنی والا ہے, اس کے مکان کو چاروں, میری بات کو غور سے سننا ہے تے جواب من صحیح دینا جے, خدا دا نا جے تساں جنگ والے بڑے ذہین لوگ ہو. گھیر لیا دشمنوں نے, یہ کسی طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا, ان کے گھیرے کو توڑ کے نکل گیا. یہ جب دشمن کے گھیرے کو توڑ کے نکلے گا تو پھر دشمن کے گھر جائے گا نا؟ بولو تو صحیح ہے. یہاں سے نکل کے پھر دشمن کے گھر, کس کے گھر جائے گا؟ صرف دوست, صرف دوست. اس دوست کے گھر جائے گا جس کی وفاؤں پہ اسے پورا یقین ہے. میرے نبی دشمن کے نرغے سے نکل کے صدیق اکبر کے گھر گئے تھے رضی اللہ تعالی. یہ دشمن ہوتا تو میرے نبی دشمن کے گھر جاتے. بستر پہ حضرت علی کو سلایا, آسان تھا اس بستر پہ اس رات سونا؟ آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو قتل کرنے کے لیے باہر نوجوان کھڑے تھے تلواریں لے کر, اس بستر والے کو قتل کرنا ہے. حیدر کرار کی شجاعت, دلیری, بہادری, بے باکی, نڈر ہونا, خدا دی قسم میں حیران ہاں. حضرت علی صرف اس بستر تے لیٹے نہیں, چادر تان کے سین گئے. حد ہو گئی ہے بہادری کی اور شجاعت کی. حضرت علی نے یقیناً پوچھا ہوگا یا رسول اللہ مجھے تو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کہاں؟ تو میرے آقا نے کہا گا ابو بکر کے گھر. حضرت علی نے کہا گا او تے منافق ہے, او تے صحیح بندہ نہیں. روکا پھر حضرت علی نے؟ نہیں نہ روکا حضرت علی نے. مکہ چھوڑا, چھپ کے نکلے, رات کی تاریکیوں میں نکلے. مکے کی نکیل دار زمین نے نبوت کی نازک تلیاں زخمی کی. ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. عمر کتنی ہے؟ 50 سال. کتنی؟ 50 سال. 50 سال. اور پہاڑی چڑھائی کتنی؟ 3.5. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عمر کتنی؟ 50. چلو تھوڑا جا میں تھوڑا امتحان لیواں. جب مکہ فتح ہوا تھا, میرے نبی فاتح بن کے آئے تھے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تساں میرے ساتھی ہو, تسی بولن لگے ہو, تواڈے کول میں پوچھن لگا, انہاں جھانگاں کول من پوچھن دیو. 29 سال. 29 سال کتنی عمر ہے؟ جوان, بھرپور جوانی. بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے وے. میرے آقا نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ آؤ, اوپر والی تصویریں توڑو.
یہ جو بت ہیں تصویریں ہیں جہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا توڑو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر نہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، پھر آپ یہ تصویریں توڑیں۔ میرے نبی نے کہا علی تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ عمر کتنی ہے؟ اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا۔ 50 سال کے بوڑھے ابو بکر نے پوری نبوت کو اٹھا لیا۔ ہم اس سوار کا بھی احترام کرتے ہیں جو نبوت کے کاندھوں پہ سوار ہوا تھا۔ کون تھا؟ حضرت حسین۔ ہاں کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم اس سوار کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ادنا سی توہین بندے کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی۔ جو نبوت کے کاندھوں پہ چڑھا، لیکن تم بھی تو اس سواری کا احترام کرو جس نے نبوت کو اٹھایا تھا۔ بھاجی تے لاؤ، وپار دی گل تے کرو نا۔ جو نبوت کے کاندھوں پہ سوار ہوا وہ بھی عظیم ہے، اور جس نے نبوت کو اٹھایا وہ بھی۔ میں کچھ باتیں خطیبوں سے ہٹ کے کرتا ہوں۔ عظمت صحابہ پہ بیان کرنے والے خطیب بھی وہ باتیں نہیں کرتے جو بندیالوی کر کے جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تسی تھک گئے ہو تو میں پہلے بڑا تھکے ہوئے ہوں تو میں نس جاواں، بات میری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنا، مزہ نہ آئے تو بالکل نہ کہنا، بالکل نہ کہنا۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا، اٹھا کے پہاڑی پہ چڑھنے لگے۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر چھپ کے نکلے۔ 8 سال کے بعد اسی مکے میں میرا نبی فاتح بن کے آ رہا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ کیا منظر ہوگا یار۔ مشرکین دیکھ رہے ہیں، مشرکین دیکھ رہے ہیں، اور میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، لیکن نہ سینہ تنا ہوا ہے، نہ نعرہ بازی، نہ ہلا گلا، نہ تھڑکنا، نہ کسی پہ تان کرنا۔ جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں بولو، میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک اونٹنی پہ جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا، کوئی تکبر نہیں۔ اتھے اللہ دی قسم کونسلر الیکشن جیت جائے نا، او کدا ہی نہیں کھلوندا۔ مخالف فریق کے دفتر پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ فائرنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مخالف کے گھروں پہ جاتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فائرنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خوشی اس طرح منائی جاتی ہے جس طرح تو منا رہا ہے، اس طرح خوشی مناتی ہیں۔ اور اسلام سبق دیتا ہے، خوشی میں شکر کرو، مصیبت میں صبر کرو، خوشی میں شکر کرو۔ جب تجھے اطلاع ملے کہ میں جیت گیا ہوں، سیدھا اللہ کے گھر میں آؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، مولا تیری رحمت ہے،
تو نے عزت دی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہاں کونسلر جیت جائے وہ اودے پیر زمین تے نہیں ٹک دے. میرا نبی مکے میں فاتح بن کے آ رہا ہے. بتاؤں آپ کو آنے کا طریقہ؟ 10,000 کا لشکر ہے. کتنا؟ اس کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا گیا ہے. یہ گروہ، یہ گروہ، یہ گروہ، ہر ایک کا جھنڈا الگ ہے. سارا لشکر آگے آگے ہے، آگے آگے ہے. مکے کا فاتح سب سے پیچھے پیچھے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں؟ اگے ٹرنا تکبر دی علامت ہے، اگے ٹکنا فخر دی علامت ہے. تے میرا نبی تکبر تو پاک ہے. کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں. سب سے پیچھے پیچھے میرے نبی آ رہے ہیں. اور اسی رمضان کی 21 تاریخ کو مکہ فتح ہوا اور مشرکین جو سامنے کھڑے تھے، میرے نبی بیت اللہ میں گئے، نماز پڑھی، بیت اللہ کے دروازے میں آئے، دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا، دروازے میں کھڑے ہیں. سامنے مشرکین اور کفار جنہوں نے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا تھا. اور میرے نبی اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. یہ ہے کوئی دنیا پیش کرے ایسا فاتح. تم عراق میں داخل ہوئے، تم لیبیا میں داخل ہوئے، تم افغانستان میں داخل ہوئے. تم نے کیا کیا؟ معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی تم نے. مسلمانوں کے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تم نے پرویا. جن کو تم نے گرفتار کیا انہیں لوہے کے پنجروں میں بند کیا تم نے، ان پر تم نے کتے چھوڑے. وہ دیکھو اسلام کا فاتح آ رہا ہے. کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی کسی کو مارنا نہیں. جاؤ میں نے تم سب، جو رب کے گھر کے اندر آ جائے میں نے اس کو امن دیا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے میں نے اس کو امن دیا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو معاویہ کے باپ کے گھر میں آ جائے محمد نے اس کو بھی امن دیا. امن کے اعلان ہو رہے ہیں. کوئی قتل و غارت نہیں، کسی کو مارنا نہیں، سب کو معافی کا اعلان ہے. ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا تھا کہ ہور سب نو معافی لب سکتی ہے، میں نہیں لب سکتی. اکرمہ کی بیوی آ گئی، ابو جال دی نو. اس نے کہا یا رسول اللہ امان چاہتی ہوں خامند کی. فرمایا کتنی امان چاہتی ہو؟ اس نے کہا 1 مہینہ. فرمایا جا میں 2 مہینے امان دیتی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مکے میں عورت کی ضمانت قبول نہیں کی جاتی، مکے میں عورت کا امان نہیں مانی جاتی. میں اکرمہ نو جا کے دسنا اس میری گل نہیں مننی، نہیں مننی، نہیں مننی. کوئی نشانی دو، نشانی. میرے نبی نے کاندھے سے چادر اتاری، اس کے حوالے کی. فرمایا یہ نشانی لے جاؤ اور اپنے خامد کو جا کے کہو محمد نے تجھے امان دے دی ہے، بیوی کے کہنے پر دے دی ہے. اکرمہ آیا، خیمے میں داخل ہوا. میرے نبی اتنی جلدی سے استقبال کے لیے اٹھے، کاندھے سے چادر بھی گر گئی. اہلن و سہلن، اہلن و سہلن کہہ کے میرے نبی نے استقبال کیا. اور پھر اکرمہ نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کا مجاہد بھی بن کے نکلا. یہی رمضان کا مہینہ ہے 21. ایک بات یار میں فتح مکہ کے موقع پہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی عالم نے آج تک بیان نہیں کی. پڑھی ہوگی علماء نے، بیان نہیں کی. یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی کا اخلاق ذرا واضح ہو، میرے نبی کا رویہ. کیوں بھائی؟ یہ لوگ جو مدینے گئے تھے مکہ چھوڑ کے، ان کے مکان کہاں تھے؟ مکے. ان کی دکانیں، بولو بولو بولو. ان مکانوں پہ قبضہ کر لیا مکے والوں نے، ان کی دکانوں پہ قبضہ کر لیا مکے والوں نے. اب فتح ہو گیا، فتح ہو گئی ہر شے. مشرکین سارے دب گئے.
میرے نبی نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. فرمایا جتنے مہاجرین اپنے مکان اور دکانیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور تم لوگ ان پہ قابض ہو، ہم تم سے وہ مکان اور دکانیں بھی واپس نہیں لیں گے. کیسا فاتح ہے یار. دنیا مثال پیش کرے نا، دنیا مثال پیش کرے، کوئی ایسا فاتح لاؤ جو اسلام کا فاتح ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی رمضان کا مہینہ ہے اور 21 تاریخ ہے جس دن فتح مکہ ہوا. حیدر کرار جام شہادت نوش کر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم آدمی، صحابہ میں بہت عظمت رکھنے والے. لوگ کہتے ہیں بھئی اہل سنت جو ہیں یہ حیدر کرار کی صفت نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے. واقعی ہم وہ تعریف نہیں کر سکتے جو تم کرتے ہو، وہ ہم نہیں کر سکتے. خالق علی ہے، ہم نہیں کر سکتے. مالک علی ہے، روزی دینے والا علی ہے، بارش برسانے والا علی. یہ تعریف ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ تعریف ہے ہی نہیں، یہ تعریف ہے رب کی. حضرت علی رازق نہیں، خالق نہیں، حضرت علی ہے عبداللہ، پھر ولی اللہ، پھر میرے نبی کے صحابی. اپنے اپنے درجے پہ رکھو نا، اپنے اپنے درجے پہ رکھو. محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو تم نے بنائے. تم پاگلوں والی محبت کرتے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو شروع کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں نا یہ بڑے چنگے گزر. یہ چپل کش پیچھے شروع ہوتی ہے. یہ چپ کلش کو میں نے کہا چپل کش، یہ بعد میں شروع ہوتی ہے. پہلے 6 مہینے بڑا پیار، بڑا محبت. خاوند نے محسوس کیا بے بیوی تھوڑی سی کھچی کھچی سی ہے، صحیح گل نہیں کر دی. تو ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا کرما لیے ساڈے کول کیڑا گناہ ہویا، کیڑی غلطی ہو گئی ہے تسا ناراض ہو. اسا کہ اچھا تین حالیں اپنی غلطی دا بھی پتہ نہیں. ٹھیک ٹھیک. اسا کیا میں خدا دی قسم ہے پتہ نہیں. اس نے کہا روزانہ دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے قدم پکڑتا ہے، کہتا ہے اماں کی حال ہے؟ اماں جی ٹھیک ہو؟ تیری زبان سردی ہے، کسی دیہڑے میں بھی اماں آکھ. اس نو ہر روز اماں آکھنا، ایک دیہڑے میں بھی اماں آکھنا. اسا کیا ہو پاگل، یہ تین اماں آکھاں کام تو فارغ ہو گیا. تم ماں والی محبت کرتے ہو بیوی سے، بیوی والی محبت کرتے ہو بہن سے. یہ محبت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. محبت کا معیار الگ الگ ہے. بیٹی کے ساتھ الگ معیار ہے، بہن کے ساتھ الگ معیار ہے، بیوی کے ساتھ الگ معیار ہے، ماں کے ساتھ. جیڑی محبت ماں نال کرنی ہے نا او بہن نال نہیں کرنی. جس نگاہ نال ماں نو ویکھنا نا اس نگاہ نال دھی نو نہیں ویکھنا. محبت کا معیار الگ الگ ہے. بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے. بندیالوی کہتا ہے ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے اور رب کو رب سمجھنا ہے. تسی رب والی محبت کر دیو نبیاں نال، پھر کہتے ہو یہ محبت نہیں کر دے جی. اسی سیانے ہاں، اسی تواڈے یار نہیں. ہم رب والی محبت کس سے کرتے ہیں؟ رب سے. یہ خالق، رازق، مالک، یہ کس کی محبت ہے؟ یہ تو رب کی صفتیں ہیں. حضرت علی کی ایک وصف ایسی موجود ہے حضرت علی کے وجود مقدس میں کہ کسی صحابی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں.
یا یہ ایک اہل سنت اور علماء دیوبند میں سے خطیب کا نظریہ سنیے، حضرت علی میں ایک ایسا شرف موجود ہے، ایک ایسی صفت موجود ہے جو حضرت ابو بکر میں نہیں، حضرت عمر میں نہیں، حضرت عثمان میں نہیں، حضرت طلحہ میں نہیں، حضرت زبیر میں نہیں، وہ صرف حضرت علی کے پاس ہے۔ اور وہ وصف یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش ہوئی تھی نبوت کی گود میں۔ کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایک بھائی کو حضرت عباس نے پالا اور حضرت علی کو کس نے پالا؟ میرے آقا نے۔ کیوں؟ تسی اپنے پتر دے دیو کسی نو؟ حضرت عباس نے کہا میرے پیارے پیغمبر سے، ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہے، بچے زیادہ ہیں تے اس کو بچے پل دے نہیں پے، ایک بچہ تسی پال لو تے ایک بچہ میں پال لوں۔ کوئی سمجھ بھی تو آئی کہ نہیں آئی؟ پھر میرے نبی نے، بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، اس کو کھولنا تو نہیں چاہتا کہ پہلے الزامات کی زد میں رہنے والا آدمی ہوں، نئی نئی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نمیاں گلاں کرتا۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے معصومیت کی عمر میں بکریاں چرا چرا کے ابو طالب کو پالا تھا۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میری گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میرے نبی نے بکریاں چرا چرا کے محنت کر کر کے کس کو پالا؟ ابو طالب کو۔ پرورش نبوت کی گود میں ہوئی۔ حضرت علی کا دوسرا شرف یہ ہے کہ میرے نبی جب توحید کا پیغام لے کر آئے تو بچوں میں سب سے پہلا مومن حیدر کرار ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ہجرت والی رات وہ بستر رسول پہ سویا ہے۔ اس دن بستر رسول پہ سونا آسان نہیں تھا۔ پھر حضرت علی نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ بدر احد کا وہ غازی ہے، خندق کا وہ ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، اور غزوہ تبوک میں میرے آقا نے انہیں مدینے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بڑے دور کا سفر ہے، ہم جا رہے ہیں، میرے گھر والے بھی یہی ہیں، آپ کے گھر والے بھی یہی ہیں، تے کوئی بندہ تے عورتوں کول بھی ہونا چاہیے، کوئی کھان پین دا سامان، کوئی۔ حضرت علی کو چھوڑا اپنے گھر کا خیال کرنے کے لیے، حضرت علی کے گھر کا خیال یہاں چھوڑا، خود چلے گئے۔ لوگوں نے، منافقوں نے حضرت علی کو تانے دیے، اچھا تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے، یہ تم ہی کسے کام دا ہوندا تے تین نال نہ لے جاندے۔ وہ جو باتیں کی نا، حضرت علی تیز رو سواری پہ چڑھ کے پیچھے جا ملے۔ میں تو آپ کو مدینے چھوڑ کے آیا تھا، یا رسول اللہ مدینے کے منافق تانا زنی کرتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا، اما ترضا، حیدر کرار تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے؟ ہارون کو کیوں چھوڑا تھا حضرت موسیٰ نے قوم کے پاس؟ قوم کی اصلاح کرے، میری غیر حاضری میں قوم کی اصلاح۔ یہ خلیفے کا معنی کون نہیں ہے یہاں، نو۔ اس حدیث سے کوئی ان کی خلافت ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ اہل علم نہیں ہے، وہ جاہلوں کے زمرے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، کتنے؟ 3 سال۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیسے خلیفہ بننا تھا؟ وہ تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں کیا ہو گئے؟
فوت ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی کے لیے بڑا شرف ہے، میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر فٹ میرے نبی کے ذہن میں آیا حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، تو میں حضرت علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دے رہا ہوں، تو کوئی بندہ اجرائے نبوت کی دلیل نہ بنا لے، اس کو دلیل نہ بنا لے۔ تو میرے نبی نے فوراً کہا چھوڑ کے تو اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن لا نبی بعدی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، نبوت کا دروازہ میں بند کر کے آیا۔ تبوک میں بھی ایک الگ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ میں سبحان اللہ وہ جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے اس کا کاتب کون ہے؟ حضرت علی۔ وہ جو صلح ہو رہی ہے مشرکین مکہ اور نبی پاک کے درمیان، اس معاہدے کی تحریر لکھنے والے حضرت علی ہیں۔ نبی پاک نے تحریر لکھوائی، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ پھر جو مشرکین کا بندہ تھا اس کا نام لکھوایا، تو وہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا اس نے اعتراض کر دیا، وہ کہنے لگا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، پھر تو اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو اس معاہدے میں یہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا، رسول اللہ کا لفظ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کاٹو۔ میرے نبی ہر صورت یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، یہ فتح مبین تھی، یہ معاہدہ فتح مکہ کی بنیاد تھی، میرا نبی ہر صورت میں معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے نبی نے کہا حیدر کرار رسول اللہ کاٹ دو، اور اس کی جگہ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس علی کے ہاتھوں نے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا ہے، یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، رسول اللہ کو کاٹ نہیں سکتے۔ میں اسے نہیں کاٹوں، میں نہیں کاٹوں۔ میرے نبی نے فرمایا قلم میرے ہاتھ میں دے، میرا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہے اتنا بے وقوف جو کہے حضرت علی نے فرمان رسول نہیں مانا؟ کہہ سکتے ہو؟ کہہ سکتے ہو؟ نبی جو کہتے تھے کاٹ دے، وہ کہتے تھے میں نہیں کاٹوں گا، تو یہ نافرمانی تھی؟ خدا دی قسم اگر یہ نافرمانی ہے نا، میں اس نافرمانی تے کروڑوں فرما برداریاں قربان کر چڑھا ہوں۔ اگر یہ نافرمانی، کوئی اس کو کہے گا نافرمانی؟ کوئی بھی اس کو نافرمانی نہیں کہے گا۔ انہوں نے آمدن نبی پاک کے حکم کا انکار کیا ہے؟ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ عقیدت کا اظہار ہے۔ جن ہاتھوں نے رسول اللہ لکھ دیا ہے یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، رسول اللہ نہیں کاٹ سکتے۔ صرف سمجھدار بندوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میرے نبی نے انتقال سے 4 دن پہلے قلم دوات منگوائی تھی، لے آؤ کوئی کاغذ قلم، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کے دوں جس کے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر سے نہیں کہا تھا، بالکل نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ آپ کس گھر میں تھے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ حضرت علی اس گھر کے کیا لگتے تھے؟ داماد۔ داماد بیٹا نہیں ہوتا؟ داماد بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا؟ تو فوت ہونے والا اگر کوئی چیز منگوانا چاہے تو گھر والوں سے منگوائے گا یا باہر والوں سے منگوائے گا؟ تو میرے نبی جو کہتے تھے قلم دوات لاؤ،
تو حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ تم لاؤ، کہیں حضرت عمر کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ میں تحریر لکھ کے دوں، نہیں کہا۔ ہاں حضرت عمر نے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی، ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ تحریر ضروری ہوتی اور حضرت عمر کا جواب اطمینان بخش نہ ہوتا تو میرے آقا بعد میں 4 دن دنیا میں زندہ رہے، پھر کاغذ قلم منگواتے یا نہ منگواتے؟ بولو بولو بولو۔ پھر آپ نے منگوایا، اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، چلو حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے، حضرت علی گئے ہوں کاغذ قلم لایا ہو، یا رسول اللہ حضرت عمر بیٹھے سن میں لے کے نہیں آیا، وہ ٹر گئے نے، اے میں لے آیا لکھواؤ۔ حضرت علی نے کیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا حضرت علی نے، یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں مجھے لکھ دیں۔ حضرت علی نے پہ معلوم ہو حضرت علی بھی حضرت عمر کے جواب سے مطمئن، میرے نبی بھی حضرت عمر کے جواب سے مطمئن۔ جو بات بندیالوی کہنے لگا ہے شاید یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے، وہ جو میرے نبی کہتے تھے میں تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، تو آپ حجۃ الوداع میں 3 مہینے پہلے حالت صحت میں یہ نہیں کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، یہ 2 چیزیں، اور بعد میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، کتاب اللہ۔ آج انتقال سے 4 دن پہلے جن کو صحابہ سے محبت ہے تھوڑے سے اپنے ہاتھ کھولو، بندیالی بات کرنے لگا ہے۔ آج انتقال سے 4 دن پہلے میرے نبی امتحان لینا چاہتے ہیں، میرے نبی امتحان لینا چاہتے ہیں۔ انہاں نو میرا او بیان یاد ہے، انہاں نو میری او نصیحت یاد ہے جڑی میں 3 مہینے پہلے کیتی سی، بھئی اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ سارے صحابہ نے ان کی تائید کر دی، اگر تائید نہ کرتے تو صحابہ قلم دوات لے آتے، حضرت علی لے آتے، یا 4 دن بعد میں آپ زندہ رہے نبی پاک پھر قلم دوات منگواتے۔ آپ نے اس کے بعد بھی قلم دوات نہیں منگوائی۔ اگر تحریر لکھنی تھی، کیا تحریر ہونی تھی؟ چلو بولو۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی، میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کی خلافت لکھنی تھی۔ چلو کرو فیصلہ، نہ تواڈے کول کوئی دلیل نہ میرے کول کوئی دلیل۔ میرے پاس تو ہے ایک دلیل، میرے پاس تو ایک دلیل ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس تحریر کے بارے میں، میرے کول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اپنے بھرا عبد الرحمان نو بلا، اپنے بھائی عبد الرحمان کو بلا، میں تیرے باپ کی خلافت کے لیے تحریر لکھوانا چاہتا ہوں، بلا اپنے بھائی کو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے فرمایا بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ والمومنون، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، کسی کی خلافت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی خلافت ہے۔ میرے پاس تو دلیل ہے کہ خلافت ابو بکر کی لکھوانا چاہتے تھے، تم کہتے ہو نہیں خلافت حضرت علی کی لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک اور بات جو بڑی نازک سی ہے اور نازک مزاج لوگوں کو سمجھ آئے گی، تم تو کہتے ہو خم غدیر پر، آیا کوئی خم غدیر ذہن میں کہ کوئی نہیں؟ تم تو کہتے ہو خم غدیر پر لاکھوں کے مجمع میں حضرت علی کی خلافت کا کیا ہو گیا تھا؟ اعلان ہو گیا تھا، تے ہن تحریر نبی پاک کروانا چاہتے نے، معلوم ہوندا اندروں تسی بھی مطمئن کوئی نہیں۔ او خم غدیر علی گل تے تسی بھی مطمئن، وہ جو ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں آپ نے اعلان کر دیا تھا
تو پھر تحریر کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ حضرت علی نے رسول اللہ کاٹنے سے انکار کیا، اس کو نافرمانی نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہا، اسے بھی نافرمانی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا